بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا پسندیدہ پروگرام زندگی کے رنگ صحت کے سنگ کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر شوکت حیات خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے پروگرام باقاعدگی کے ساتھ دیکھتے ہوں گے اور یہاں سے ٹپ لے کے اپنی صحت کو اور اپنی فیملی کی صحت کو امپروو کرنے میں یہ والے پروگرام نہ صرف آپ کی مددگار ہوں گے بلکہ آپ کے لیے ہم ہر دفعہ ایک نیا پینل لاتے ہیں، ایک نیا پینل آف ڈاکٹرز، تاکہ نئی بیماریاں جو ہے وہ آپ کو ان کے بارے میں معلومات مل سکیں تاکہ آپ اپنے آپ کو بیماریوں سے بچا سکیں۔ ناظرین، ڈالر کا اوپر جانا، پیسے کا نیچے آنا اور مہنگائی کا بڑھ جانا، یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں اگر آپ احتیاط کریں گے تو آپ کو بہت سارے فائدے ہوں گے اور بہت سارے پیسے جو آپ صحت کے اوپر ضائع کرنے جا رہے ہیں یا لگانے جا رہے ہیں وہ آپ کہیں اور اپنی خوراک کے اوپر لگائیں گے اور اس مشکل وقت کو گزارنے میں اور آگے لے جانے میں آپ کی مدد ہوگی۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو آج کے جو مہمان ہیں ان سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ڈاکٹر عبدالستار خان عباسی صاحب، یہ پروگرام مینیجر ہیں ای پی آئی کے، مختلف جگہوں پہ یہ رہے ہیں، ڈی ایچ او بھی رہے ہیں، آج کل پروگرام مینیجر ہیں ای پی آئی کے، تو آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ڈاکٹر زناب منیر ہیں، میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، سی ایم ایچ مظفر آباد میں یہ کام کرتی ہیں اور یہ ہماری نئی اسپیشلسٹ ہیں، میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں۔ ان سے جو ہم آپ کو آج پروگرام میں مختلف ٹپس سنیں گے اس سے بھی آپ بہت مستفید ہوں گے، تو آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ڈاکٹر ستار عباسی صاحب، آپ پروگرام مینیجر ہیں ای پی آئی کے۔ ایک تو کووڈ نے 2019 کے اینڈ سے لے کے آج تک جو لوگوں کو مشکل میں ڈالا، اس کے بعد کوئی لوگ ایسے ہیں ہمارے جو آج بھی بڑے نہ صرف کیسز اس طرح کے آ رہے ہیں بلکہ لوگ پریشان بھی ہیں کہ کوئی اور نئی لہر نہ آ جائے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی ایسا چیز ہے ورلڈ میں، ڈبلیو ایچ او یا پھر کہیں آپ کو ایسی چیزیں انفارمیشنز ہیں کہ جو کورونا ہے اس کی کوئی نئی لیئر آ رہی ہے؟ کیا کوئی ایسے سمٹمز علامات کے ساتھ مریض آ رہے ہیں؟ جہاں تک تعلق ہے کووڈ کا، تو مطلب ایز اے پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ اگر اس طرح بات کریں تو کوئی بھی جو ڈیزیز آپ کی کمیونیکیبل کسی سوسائٹی میں کسی کمیونٹی میں انٹر ہوتی ہے تو اس کو واپس جانا ہے پھر ٹائم لگتا ہے۔ نو ٹائم، وہ ایٹ دیٹ ٹائم وہ ایک پینڈیمک تھی اور پینڈیمک جب اوور ہوئی تو اس کے بعد پھر ویکسینیشن آئی، سارا جو بھی پروسیس آپ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ لیکن ود دا پیسج آف ٹائم یہ مطلب کوائٹ پاسبل اور بلکہ ریئلٹی ہے کہ اس کی آؤٹ بریکس اور ڈفرینٹ جگہوں سے جہاں ان ویکسینیٹڈ لوگ رہ گئے یا کسی جگہ سے جہاں مطلب کسی وجہ سے وہ پہنچے نہیں ہیں، مطلب یہ اسٹرین، ایک تو یہ ہے کہ وائرل اسٹرین وہ چینج کرتا ہے، اس کی میوٹیشنز ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مطلب 100% میں کہوں گا ایز اے ڈاکٹر، آپ بھی ڈاکٹر ہیں، کہ یہ چیز پاکٹس میں ضرور آئے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آل آف سڈن اس سارے کو کر کے پینڈیمک ایز اے ٹرم پینڈیمک اوور ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ایپیڈیمکس کو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو ابھی ریسنٹلی جو اگر پاکستان کی بات کریں باقی جگہ بھی تو کوائٹ پاسبل ہے، چونکہ یہ جو آپ کے سائنس سمپٹمز کے ساتھ پیشنٹس آ رہے ہیں اور یہ پچھلے عرصے میں کچھ چیزیں اس طرح کی سرج ہوئی ہیں، لیکن چونکہ وہ ایک پینڈیمک تھی، ایک خوف و خطرہ تھا اور اس کے نسبت ایک پوری دنیا میں مطلب ریسٹرکشنز تھیں، اکانومی سارا کچھ تھا، اور پھر گورنمنٹس بھی اسکیئرڈ ہونے کے ناطے پھر وہ ایک ٹیسٹنگ اور پورا ایک میکینزم ان پلیس تھا۔ نو ڈاؤٹ ابھی بھی ہے وہ میکینزم، لیکن چونکہ اب میں فرینکلی اسپیکنگ کہ ٹیسٹ وہ لوگ کرواتے ہیں جہاں جن کی نیڈ ہوتی ہے، ادروائز یوزولی لوگ اوائڈ کرتے ہیں، نزلہ زکام ہے، کھانسی ہے، نہ وہ پھر کوارنٹین اور نو آئسولیشن کا سسٹم رہا، تو اس حوالے سے کوائٹ پاسبل ہے کہ جو ٹیسٹنگ اس طرح شاید نہ ہو رہی ہو، لوگ ولنگ نہ ہوں، یا پینڈیمک نہیں ہے تو چونکہ ریسٹرکشنز بھی نہیں ہیں تو اس حوالے سے ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی، لیکن یہ کوائٹ پاسبل ہے کہ ایپیڈیمک کی شکل میں کہیں بھی سرج کر سکتی ہے، اور یہ جو سائنس سمپٹم میچ کر رہے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی ایز اے ڈاکٹر آپ بھی دیکھیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ کافی چیزیں وہ سملیرٹیز ہوتی ہیں، اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ کی انفیکشن جو ہوتی ہیں تو اس میں کافی چیزیں وہ وائرل انفیکشن جو بھی ہو، ٹیسٹ کا جانا، سمیل کا تھوڑا بہت جانا، یہ چیزیں وہ ہیں، لیکن until unless you get them tested تو وہ کہہ تو نہیں سکتے میں اسٹیٹسٹکس میں، چونکہ ٹیسٹنگ کام آپ پورے وصول سے نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کوائٹ پاسبل ہے ایز اے پبلک ہیلتھ پرسنل کہ یہ چیز ممکن ہے اور ایپیڈیمکس آ سکتی ہیں اور we'll have to be take care of this thing۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس کی احتیاط ہے، جیسے ڈسٹینس رکھنا اپنا اور باقی ماسک وغیرہ کا یوز کرنا، کیا آپ لوگوں کو ابھی بھی یہ کہیں گے کہ احتیاط کریں؟
ہاں میں ضرور کہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کووڈ ہے یا نہیں ہے, میں بینگ پروفیشنل, آپ جتنی بھی ہماری کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں ظاہر ہے یہ اس طرح سے پھیلتی ہیں, اور یہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ موسٹلی یہ موڈ آف انفیکشن جو ہے اس کا وہ آپ کا ڈراپلیٹ انفیکشن یا آپ کی مطلب سنیزنگ اور اس کفنگ سے ہوتا ہے. تو کیوں نہ بجائے کہ ٹیسٹنگ ہو نہ رہی, اگر ایک سیزنل ویریشن, جب سیزنل چینج ہو رہے ہوتے ہیں, ٹرانزیشن ہو رہی ہوتی ہے, تو نیچرلی وی فیس دیز تھنگس. تو اس دوران میں ضرور کہوں گا ایون کراؤڈڈ پلیسز اور جو سیم پروٹوکول تھا اس کو ضرور فالو کریں. اگر کووڈ نہ تو کسی اور شکل میں بھی ہو سکتا ہے, اور وہ چیز اگر آ رہی ہے تو دیٹ از ہیزرڈس فار دا کمیونٹی, اور اس کو اوائڈ کرنے کے لیے وہ ہمیں ڈسٹینسنگ گو کہ میں نے پہلے کہا کہ وہ پینڈیمک تھی, اس میں ریسٹرکشنز تھیں کہ یہ کرنا ہے, پھر نہیں تو بائی فورس بھی چیزیں ہو رہی تھیں. اب شاید اس طرح نہ ہو, یہ پرسنل کمٹمنٹ ہے, لیکن فار دا سیک آف دا کمیونٹی, فار دا سیک آف دا چلڈرن, فار سیک آف دا فیملی ہمیں ضرور کرنا ہوگا ان چیزوں کو. آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر ستار صاحب کہ کووڈ کے آنے سے جو ہمارا ہیلتھ سٹرکچر ہے اس کنٹری کا, پاکستان کا, آزاد کشمیر, ہم اپنی اسٹیٹ کی بات کریں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ ایک ہوا نہیں ہے کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر تھوڑا امپروو ہوا اور ہمارے پاس جو اکوپمنٹس ہیں وہ بھی ہمارے پاس آئے, کیا ہم اس سے مستفید ہو پائیں گے جو ہمیں اس پینڈیمک کی وجہ سے ہمیں یہ چیزیں ملی جو شاید ہمیں نہیں ملنی تھی؟ شور بڑی وہ کہتے ہیں نا بعض چیزیں بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتی ہیں. اب ریزن یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا میں پیچھے لے جاؤں, ارتھ کویک میں دیکھیں بہت چیزیں جو لائفز چلی گئیں وہ تو چلی گئی, لیکن انفراسٹرکچر کسی بھی شکل میں بہت بہتر ہوا ساری چیزوں کا. اچھا اس کی بھی میں نے 2-3 چیزیں بڑی, آپ نے بھی دیکھی میں نے بھی دیکھی, کہ ٹیکنالوجی اتنی زیادہ آئی ہے کہ آن لائن میٹنگ شیٹنگ سے کانسیپٹ تھا نہیں, کہیں بھی نہیں تھا. اب آن لائن میٹنگ بیٹھ کے یہاں آپ امریکہ اور انگلینڈ اور ساری ود ان پاکستان ود ان دا لینڈ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. پھر لوگوں میں آئی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مشکل آئی, نو ڈاؤٹ جو لائفز چلیں گئی وہ اللہ جنت میں جگہ دے, ان کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انفراسٹرکچر اور WHO نے وہ کافی اپنا ہیلپ آؤٹ کیا, اس کے ساتھ یونیسیف تھا, آرگنائزیشنز تھیں, وہ چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں. اور نو ڈاؤٹ انہوں نے ہمارے ایک انفراسٹرکچر جو ہے جو کہ کچھ ریسٹرینٹس ہوتی ہیں, فائنینشیل کنسٹرینٹس تو ہیں ہی ایز اے تھرڈ ورلڈ کنٹری, تو ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے اس نے بہت زیادہ بخوبی واقف ہیں. بڑے ہاسپٹل میں, میڈیکل کالج میں آپ پروفیسر ہیں, تو یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری چیزیں تھیں وہ کافی حد تک سٹریم لائن ہوئی ہیں. آپ وینٹیلیٹرز کی بات کریں, آپ اس میں ایون ڈیورنگ اب چھوٹی اگر پریونٹیو سائڈ پہ جائیں تو آپ کے ماسک تھے, آپ کے سینیٹائزر, جو کہ کانسیپٹ بھی نہیں تھا. تو 2 چیزوں کا ایڈوانٹیج جو آیا, ایک تو ٹیکنالوجی کا جو انٹروڈکشن, اور سیکنڈلی یہ کہ اویئرنس. آپ کے آئسولیشن وارڈز بن گئے, آئسولیشن وارڈ ہر ہاسپٹل میں آئسولیشن وارڈ, کسی اور ایسی ڈیزیز میں بھی کسی بھی کمیونیکیبل اللہ نہ کرے اور کوئی ایپیڈیمک آتی ہے, کوئی آؤٹ بریک ہوتی ہے, تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ کام آئیں گے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ ایز اے یہ تو آ گئی نا پبلک کے لیے, ایز اے ڈاکٹر بھی دیکھیں تو وہ پینڈیمک کا جو ورڈ تھا نا, یا یہ ہم کہیں بکس میں پڑھتے تھے, تو پریکٹیکلی دیکھا کہ کوارنٹائن کیا, آئسولیشن کیا, کیسے کرتے ہیں, ہاؤ ٹو فیس دیز چیلنجز. اور جب ونس وی ہیو فیسڈ تو فیوچر میں میرے خیال میں بیٹر پوزیشن. جب بھی انسان کے اوپر ایک سٹریس آتی ہے تو وہاں سے لرن کرتا ہے, نیکسٹ ٹائم اس کو بہتر طریقے کے ساتھ. اور یہ ایک لرننگ تھی ہمارے لیے, اب سب کے لیے. ایون آپ دیکھیں اس میں ڈاکٹرز پروفیشنل سے ہٹ کے عام لوگوں کی اویئرنس جو یہ سوشل ڈسٹینسنگ, آپ کا ماسک ویئرنگ, آپ کی کراؤڈڈ پلیسز کو اوائڈ کرنا, تو یہ ساری چیزیں آئی ہیں. تو نو ڈاؤٹ اس کا ایڈوانٹیج اپنی جگہ ہیلتھ انفراسٹرکچر کو. آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں زرناب, آپ یہ بتائیں کہ دمہ جو بہت کامن ہے آج کل, بہت کامن ہے, تو اب 2 طرح کے سینیریوز ہیں. ایک تو شہر کا سینیریو ہے جہاں پہ اگر دمے کی تکلیف ہو, آپ CMH, ایمز میں یا کسی بھی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میرپور میں بیٹھے ہوئے, کوٹلی میں بیٹھے ہوئے, چونکہ ہمارے سننے والے ہر جگہ پہ, ہمیں دیکھنے والے ہر جگہ پہ موجود ہیں, تو اس میں آپ جو ہے نا شہر میں ہوتے ہوئے تو آپ ایزیلی ہاسپٹل میں آ سکتے ہیں. بٹ اگر پیشنٹ آپ کا گاؤں میں ہے تو وہاں پہ اگر دمے کی تکلیف ہو جاتی ہے تو مشکلات ہوتی ہیں. تو آپ پہلی تو بات یہ ہے کہ دمہ ہے کیا, یہ کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ برونکیل ایستما ہم انگلش میں اس کو بولتے ہیں, جس کو عمومی طور پہ دمہ کہا جاتا ہے. یہ بہت کامن ہے. ہماری تقریباً پاکستان کی 4.3% آف پاپولیشن جو ہے نا ابھی دمے کا شکار ہے, اور ہمارے AJK میں بھی تقریباً 2 to 3% لوگ ہیں جو اس سے, جو موسٹلی گاؤں میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں, گاؤں کے لوگ بھی ہیں, شہروں کے لوگ بھی ہمارے پاس. کیونکہ میں CMH میں کام کرتی ہوں تو میں دیکھتی رہتی ہوں ایمرجنسی میں بہت فریکوینسی سے. ابھی چونکہ سردیاں ہیں یا موسم چینج ہوتا ہے, جیسے اسپرنگ کا سیزن آتا ہے, سردیاں آتی ہیں, تو ہمارے پاس بہت زیادہ ریٹ اس کا انکریز ہو جاتا ہے دمے کا, کہ پیشنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں.
تو سب سے پہلے تو یہ کہ دمہ ہے کیا. دمہ ایک سانس کی بیماری ہے جس میں سانس لینے میں دشواری ہو جاتی ہے, لیکن اس کی ریزن کیا ہے, کیونکہ ہماری جو سانس کی نالیاں ہیں وہ ان کی انفلیمیشن, ان کی سوزش ہوتی ہے, اس کے بعد وہ سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ جب سکڑتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آکسیجن کی کمی ہے, سانس لینے میں مسئلہ ہے, آکسیجن نہیں جا رہا, اور پیشنٹ جو ہے نا وہ ڈسٹریسڈ فیل کرتا ہے. اب انفلیمیشن کیوں ہو رہی ہے, کیونکہ دمے میں جیسے اب میں اور آپ ہیں, ہمیں مسئلہ نہیں ہو رہا, لیکن کچھ پیشنٹس ہیں کہ ان کو زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے, سوزش بڑھ جاتی ہے. تو ویسے تو سوزش کے جو ہے, ایک تو یہ سردی جو ہی ٹھنڈ کا سیزن آیا تو لوگوں کو مسئلہ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. پولنس کا سیزن ہے, موسم بہار آیا, بہار آئے, پھول آئے, تو لوگوں کو جو ہونا شروع ہو جاتا ہے. گرد و غبار, کچھ لوگ گرد و غبار سے جو ہے دھول مٹی اس سے جو ہے نا اس سے ہونا, کارپیٹس. اصل میں یہ بیماری اس کے دو کمپوننٹس ہیں, ایک جینیٹک کمپوننٹ ہے اور ایک ہے ہماری انوائرمنٹل فیکٹرز. جینیٹک میں یہ ہے کہ جیسے اب کچھ لوگ ہیں جو دھول کے ساتھ بیٹھے رہیں گے, ان کو کوئی ایشو نہیں, ٹھنڈ آئی ٹھنڈ میں بیٹھے رہے کوئی ایشو نہیں, لیکن کچھ لوگ بہت زیادہ اس سے پرون ہو جاتے ہیں. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جینیٹیکلی افیکٹڈ ہیں, کہ جیسے ان کے خاندان میں والدین کو یا دادی دادا کو, نانا نانی کو جو ہے نا یہ مسئلہ تھا, تو ان کے بچوں کو پھر آگے سے بہت جلد یہ مسئلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے, دمہ ہوتا ہے, اور وہ تقریباً 12 سال کی عمر سے پہلے بھی بچوں میں یہ سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک تو ان کا جینیٹک کمپوننٹ ہے. جیسے آپ نے کہا کہ کتنی ٹائپس کے ہیں, تو ہم لوگ پہلے تو کہا جاتا تھا کہ یہ بچپن میں ہی ہوتا ہے دمہ, لیکن ایسی بات نہیں ہے. یہ لیٹ آنسیٹ, ایڈلٹ آنسیٹ استما بھی ہوتا ہے, جو انوائرمنٹل فیکٹر سے, جو کچھ لوگ جو جینیٹیکلی تھوڑے بہت پرون ہیں, تو ان میں سٹارٹ میں نہیں ہے, بچے ٹھیک تھے, جوانی تک ٹھیک رہے, لیکن جو ہی بڑے ہوئے تو ان کو سانس کی تکلیف, یعنی وہ آکوپیشنل استما ہے, کہ وہ جب آکوپیشن یعنی جو کوئی ایسا کام کرتے ہیں, جیسے مٹی کے کوئی مزدور ہو گئے, تو جب وہ اپنے کام کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کو سمٹمز آتے ہیں, سانس کی دشواری ہے, سب کچھ ہے, لیکن جو ہی وہ 2-3 دن گھر میں ریسٹ ہے, ان کا سمٹمز امپروو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ ہے کہ ایک ہے جو چائلڈہڈ آنسیٹ اور ایک ایڈلٹ آنسیٹ, جس کو ہم آکوپیشنل استما بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہم یہ کہیں گے کہ انفلیمیشن ہوئی جو سانس کی اب اس میں سمٹمز کیا آتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو کھانسی ہوتی ہے, کھانسی بہت زیادہ سویر ہوگی, رات کو سوئیں گے تو سانس کی دشواری کی وجہ سے اٹھ کے بیٹھ جائیں گے, سانس لینا مسئلہ ہو جائے گا, بار بار رات کو اٹھنا پڑے گا. کچھ لوگوں کو اسپیشلی بچوں میں جو سمٹمز ہوتے ہیں کہ انہیں چھینکیں بہت آتی ہیں, الرجک ریشز ہوتی ہیں, ان بچوں کے جو ہم سمٹمز جو ہسٹری ہم لیتے ہیں تو ان کو یہ مسئلے پہلے سے چل رہے ہوتے ہیں, ہلکے ہلکے ہوتے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ زیادہ ایگزیسربیٹ کر جاتے ہیں, بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ اس کے علاوہ ان کو کف ہے, ویزنگ ہے, سانس یعنی جب سانس لیتے ہیں تو وہ کنسٹرکشن ہوئی ہوئی ہوتی ہے ان کی ایئر ویز جو اس کے سانس کی نالیاں وہ تنگ ہو جاتی ہیں, تو وہ کنسٹرکشن کی وجہ سے سی ٹی کی آواز, جس کو ہم ویز بولتے ہیں, تو وہ علامت ہے, جی جو سی ٹی کی آواز علامت ہے کہ یہ دمہ ہے, کہ جب وہ سانس لیتے ہیں تو سی ٹی کی آواز آتی ہے, جو ہم عام طور پہ لوگوں کو نہیں پتا چلتا, وہ کافی عرصہ تک جو ہے نا بیچارے ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں. لیکن یہ اگر کوئی ہماری بات سن رہا ہے اور اس کو, تو یہ خود بھی وہ ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ کھانسی, بار بار رات کا اٹھنا, اسپیشلی جو بار بار, یعنی کہ یہ سمٹمز ہیں کہ جب آپ انوائرمنٹ میں ہوں گے ایسی تو آپ کے سمٹمز ایکسیسربیٹ کر جائیں گے, زیادہ ہو جائیں گے, لیکن جو ہی آپ تھوڑے انوائرمنٹ سے نکلیں گے تو آپ بیچ میں بالکل نارمل لائف گزاریں گے. مطلب یہ ایک کرونک ڈیزیز ہے کہ جو آن اینڈ آف ہوتی لگی رہے گی. تو اس میں پھر ہمارا رول بہت زیادہ ہے کہ پیشنٹ کا اپنا رول بہت زیادہ ہوگا. اچھا یہ بتائیں زرناب کہ اگر یہ دمہ کسی پیشنٹ کو گاؤں میں ہو جاتا ہے, آپ نے اس کو علامات بتا دیں, آپ نے ٹریگرنگ ایفیکٹ ہے یعنی جن کی وجہ سے یہ دمہ ہو سکتا ہے آپ نے وہ بتا دیے, تو آپ کیا لوگوں کو گائیڈ کریں گی اس پروگرام کے ذریعے کہ آپ کیا کریں؟ آپ اگر گاؤں میں بیٹھے ہوئے, رات کا وقت ہے اور دمے کی تکلیف ہو گئی ہے, تو دمے کی تکلیف تو جان لیوا بھی ہو سکتی ہے, تو وٹ از یور ایڈوائس, آپ کو کیا ایڈوائز کریں گی اپنے پیشنٹس کے لیے؟ جی سب سے پہلے تو ایز اے ہول میں یہ ایڈوائز کروں گی, کیونکہ دیکھیں تالی 2 ہاتھ سے بچتی ہے, اگر ڈاکٹر ہے تو ساتھ پیشنٹ, اور اس ڈیزیز میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ پریونشن. آپ اپنے آپ کو جتنا بچائیں گے تو اتنا آپ کے لیے آپ اپنی لائف اچھی اسموتھلی گزار سکیں گے. سب سے پہلے تو یہ کہ جن لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمیں یہ ایشو ہوتا ہے, تو وہ جیسے میں ڈاکٹر صاحب سے اگری کرتی ہوں کہ ماسک نہ صرف کووڈ کے لیے امپورٹنٹ ہے, ماسک اور ڈیزیزز کے لیے, حتیٰ کہ یہ پھیلنے والی ڈیزیز دمہ پھیلنے والی نہیں ہے, یعنی ایک دوسرے سے نہیں لگتی, لیکن اسٹل ماسک از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ اگر جو ہے ماسک آپ پہن کے ٹھنڈ میں نکلیں گے, ڈائریکٹ ٹھنڈ آپ کو نہیں لگ رہی, نیزل انفلیمیشن نہیں ہو رہی, آپ کے ایئر ویز کی انفلیمیشن نہیں ہو رہی, تو آپ کافی حد تک امپروو ہے, یعنی آپ بچے ہوئے ہیں.
ٹھیک ہے. اگر گرد و غبار کے انوائرمنٹ میں ہیں آپ اور وہاں پہ اگر آپ نے ماسک یوز کر رہے ہیں, آپ ماسک پہن رہے ہیں, تو اس سے بھی آپ جو ہے نا بہت حد تک بچ جائیں گے. یعنی کہ وہ ٹریگر آپ کو ٹریگر نہیں مل رہا نا, ڈائریکٹ ان کانٹیکٹ میں نہیں آ رہے آپ. تو یہ سب سے پہلے تو یہ کہ ماسک پہنیں. اس کے علاوہ جیسے گھروں میں ہم کہتے ہیں صفائی کرتے ہیں, ہمارے یہاں پہ گاؤں والا, جیسے آپ نے کہا کہ گاؤں میکسیمم ایریا رورل ایریا ہے, گاؤں کے لوگ ہیں, تو ہمارے جھاڑو لگتے ہیں اور اس سے گرد و غبار دھواں مطلب اٹھتا ہے. تو ان لوگوں کے لیے کہ جن کے مطلب گھر والے بھی جو ہے نا اس چیز سے تھوڑا سا خیال رکھیں کہ اگر آپ کا بیٹا بیٹی یا بہن بھائی کوئی بیٹھے ہیں تو آپ پانی چھڑک کے صفائی کریں تاکہ گرد و غبار زیادہ نہ اڑے. پھر یہ ہے کہ جو پیشنٹ ہے اس کے کمرے میں بکس یا کوئی پلانٹس ایسی چیز نہ رکھی جائے, کوئی پودے نہ رکھے جائیں, پودوں کے قریب نہ جائیں. ہاں, پودوں کے قریب نہ جائیں. جانور جیسے بلی اور کتے ہوتے ہیں, ان کے جو اکثر لوگ گھر میں رکھتے ہیں تو ان کی فر کے ساتھ ایسے جو ہے نا ان کے بالوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس سے بھی الرجی ہوتی ہے, اس سے بھی انفلیمیشن ہو جاتی ہے, اس سے آپ جو ہے وہ یعنی ان لوگوں کو بالکل آپ نے بچا کے رکھنا ہے. اگر آپ کپڑا یوز کرتے ہیں تو نائلن کا کپڑا یوز کریں, کاٹن کا کپڑا یوز کریں. فر والے جیسے کمبل بلینکٹس وغیرہ ہم لیتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ ان کانٹیکٹ نہ آئیں. بیچ میں کوئی کاٹن کی چیز ہو یا رضائی وغیرہ یا کور کر لیں, کمبل ہے تو اس کو کور کر لیں تاکہ اس سے جو ہے نا الرجک نہ ہو. تو جب یعنی یہ تو پھر پریونٹیو میجرز ہیں, یہ نہیں اپنے آپ کو پورے ماحول کو آپ نے ایسا بنانا ہے کہ آپ ان جو ہے نا پہلے تو بچ سکیں. اب ان کیس اگر پھر بھی انسان ہے, ہم لوگ کہیں گھر سے باہر بھی نکلتے ہیں تو پھر کچھ میڈیکیشنز ہوتی ہیں, یعنی اپنے ڈاکٹر کے ساتھ آپ کنسلٹ کریں. تو میڈیکیشنز دو طرح کی ہیں, ایک ہے ریلیونگ اور ایک ہے پریونٹیو. ایک تو ہوگی جو پریونٹ کرے گی جو کہ سوزش ہونے ہی نہ دے, ٹھیک ہے, وہ دوائی آپ نے کنٹینیوسلی لینی ہے. لیکن ایک ریلیونگ ہے جو ایٹ اے ٹائم اکیوٹ جو آپ کا ہوگا نا اٹیک ہوا ہے تو اس پہ اثر کرے گی. تو وہ پیشنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ آل دا ٹائم آپ کے پاس رہے. ہماری جو دوائیاں ہیں یہ جو دمے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں یہ انہیل فارم میں آتی ہیں. یہ تقریباً میکسیمم جو ریلیونگ میڈیکیشنز ہیں وہ میں دوبارہ آپ کی طرف اس آسپیکٹ کو لے کے آتا ہوں, مینجمنٹ کے آسپیکٹ کو, بوتھ ان دا ولیج, گاؤں میں بھی اور شہر کے اندر بھی. مینجمنٹ ایک ہے لیکن وہاں پہ ریسٹرکشن ہے, گاؤں میں کچھ چیزیں آپ کو نہیں مل سکتی, شہر کے اندر وہ مل سکتی ہیں. تو استاد صاحب کی طرف دوبارہ میں آتا ہوں. یہ بتائیں استاد صاحب کہ آپ ای پی آئی کے ہیڈ ہیں اور یہ جو 11 آلموسٹ ویکسین ہیں مختلف بیماریوں کے اگینسٹ ہیں, بیسیکلی یہ شروع اس لیے کی گئیں کہ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو جن سے بچنے کے لیے پہلے سے ہی اپنے بچوں کو آپ ویکسین کروا لیتے ہیں. ایون بڑوں کو بھی ویکسین, زکام ہے اس کو اگر ہو رہا ہے تو ویکسین کروا لیں, اس سے آپ بچ جائیں گے. تو اس کے بارے میں مسکنسیپٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے, لاٹ آف مسکنسیپشن ہے کہ اس میں پتہ نہیں کیا ہے. ہمارے جو رورل ایریاز کے لوگ ہیں وہ ان کے, ایون میں تو شہروں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کے اوپر ہے کہ یہ نہیں کرواتے بچوں کو ویکسین. تو بہت کم نمبر ہے لیکن ہے ضرور. تو آپ کا کیا حال ہے کہ آپ کے چونکہ آپ اس فیلڈ کے ہیڈ ہیں یہاں آزاد کشمیر میں, کتنا مسکنسیپٹ پایا جاتا ہے اور ہاؤ آر یو آر گوئنگ ٹو اوور کم دس مسکنسیپٹ؟ آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں جس سے لوگوں کو ان کی افادیت کے بارے میں زیادہ اور مسکنسیپٹ سے دور جانے کے لیے لوگوں کو آپ جو ہے نا وہ ٹیچ کر رہے ہیں یا لوگوں کو جو آپ انفارمیشنز دے رہے ہیں وہ اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ آپ کی جو جتنی بیماریاں ہیں 11 ڈیزیز کے خلاف ای پی آئی چونکہ اے جے کے ایز لائک ادر پروونسز ان پاکستان ایک مینڈیٹ ہے اس کے پاس بیماریوں کا, اس میں دونوں طرح کی ہیں, مطلب بچوں والی بھی ہیں اور ایڈلٹس کے لیے بھی, جس طرح بھی کووڈ کی زندہ مثال ہے. میں ایک لحاظ سے تو چونکہ ضرور یہ مطلب پریویلیج فیل کرتے ہیں اے جے کے کا, یہ کہتے ہوئے کہ اے جے کے میں فورٹ ریفیوزل ٹائپ نہیں ہے. اے جے کے میں اس وقت کی چونکہ اس طرح سین دیکھ سکتے ہیں کہ اے جے کے میں اس وقت جو کوریج ہے ہماری فکس سینٹر, دو طرح کے موڈیلٹیز ہیں, ایک فکس سینٹر ہیں, ایک تھرو آؤٹ ریچ ٹیمز کرتے ہیں آپ کور ویکسین کے لیے, روٹین کے لیے. تو اس میں یہ ہے کہ ہماری جو اس وقت 90% پلس جو ہے وہ فکس سینٹر کوریج ہے. ای پی آئی یعنی فکس سینٹر جو 370 ہمارے فکس سینٹر ہیں اے جے کے میں, ان پہ آ کے لوگ ٹیکے لگواتے ہیں بچوں کے لیے, اور باہر 10% کو ہم کہیں کور کرتے ہیں تھرو آؤٹ ریچ ٹیمز. اب یہ ریفلیکشن یہ ہے کہ اس میں ضرور کہوں گا کہ ظاہر یہ اویئرنیس کا فیکٹر ہے یا لٹریسی امنگ مدرز ہے یا جو مین ریزنز ہیں, اس وجہ سے بچوں کو یہاں خود لاتے ہیں اور دے آر کوائٹ اویئر کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے, کتنی نیڈ ہے اور اس کی فیوچر میں کیا ضرورت ہے, وہ تو لاتے ہیں. اور پاکستان میں اس کا الٹا ہے, میں آپ کو سچی بتاؤں, ایون پنجاب بڑا صوبہ ہے, سندھ بھی بہت بڑے صوبے ہیں, وہاں اس کے بالکل ریورس ہے. وہاں آپ آؤٹ ریچ سے جا کے لوگوں کو ڈریگ کر کے لاتے ہیں کہ آپ آ کے ویکسین کروائیں, یہ آپ کے لیے یہ امپورٹنس ہے. تو اس حوالے سے ضرور میں کہوں گا کہ ہم بلیسڈ ہیں کہ ہمارا بہت زیادہ بہت بہتر ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اویئرنیس جو بہتر ہے
یہ لوگوں کی جو ہماری لٹریسی ریٹ ہے اس کی وجہ سے ہے یا ہیلتھ اویئرنیس پروگرامز یا ہیلتھ کے جو اتھارٹیز ہیں ان کے انفلوئنس کی وجہ سے تھرو دیئر ہول ٹیمز اس کی وجہ سے ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ سینیریو کو بھی دیکھیں، ایون پولیو کی آپ مثال لے لیں، گزشتہ 22 سال سے اے جے کے پولیو فری ہے، صحیح ہے، کوئی کیس نہیں آیا یہاں، ٹھیک ہے، اور باقی پاکستان ابھی بھی مطلب اس وقت بھی 22 کیسز پہ گو کہ ایک صوبے میں ہیں لیکن یہ کہ موجود ہیں، لیکن سرٹیفکیشن چونکہ کنٹری لیول پہ ہونی ہے تو اے جے کے کو ایز سچ الگ سے تو کچھ نہیں مل سکتا. وہ بھی ہمارا اگر دیکھا جائے باقی ویکسین کو بھی دیکھیں تو میں اس کو اس طرح کنکلوڈ کروں گا آپ کے اس کوسچن کو کہ ایک تو یہ ہے کہ اویئرنیس ہے. آپ دیکھیں اویئرنیس دو طرح سے ہے، ایک تو یہ کہ ٹھیک ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اپنا سسٹم کر ہی رہا ہے، وہ پبلک ہیلتھ کا ایک پورا پروگرام ہے، اس میں فنڈڈ بائی یونیسیف WHO دونوں کی ہے، تو وہ ایک پورا نیٹیگریٹی پورا ایک سسٹم ہے ویل ان پلیس ہے. پورے ڈسٹرکٹس میں بھی ہیلتھ اویئرنیس سیشن، ہیلتھ ایجوکیٹر وہاں موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو EPI کی ٹیمز ہیں وہ ہیں، ایون ود ان دا ڈپارٹمنٹ بھی یہ چیز موجود ہے، وہ تو کور کر ہی رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ جو میں ایڈوانٹیج ضرور یہ بات کہنا چاہیے ہمیں کہ چونکہ ہماری جو سوسائٹی ہے اچھا ویل کنیکٹڈ ہے. آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں مظفر آباد میں بیٹھے ہوئے بھمبر کا بھی رشتہ نکالنا نا کسی چیز کا تو آپ ود ان 5 منٹس بندوں سے پوچھ کے وہ نکال لیں گے. صحیح ہے. تو اس حوالے سے میں ہم بلیسڈ ہیں ایز اے جے کے کمیونٹی اویئرنیس بہت زیادہ ہے، گو کہ اس کو بوسٹ کیا گیا تھرو دا ڈفرنٹ پروگرامز ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اویئرنیس سیشن سے یا NGOs کے یا جس طرح بھی سیکشن ہے. چھوٹی کمیونٹی ہے، ویل کوآرڈینیٹڈ ہے، اور اس میں ایک فیکٹر دوسرا یہ ہے کہ اویئرنیس سے ہٹ کے ان دونوں چیزیں یہ تو رول پلے کر رہی ہیں. لٹریسی ریٹ اب خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا AJK میں اسپیشلی امنگ فیمیلز لٹریسی ریٹ اتنا ہائی ہے کہ اس کو امپورٹنس کو گردانتے ہیں. ہاں ایک کوسچن ہمیں ضرور آیا ویکسین میں، ویکسینیشن کے دوران، چونکہ جو کووڈ کی ویکسینیشن تھی چونکہ ناول ڈیزیز تھی، نیا آئی ویکسین بھی نئی تھی، اس میں ہمارا اس طرح سے جو ہم کوریج کو بوسٹ کر رہے تھے وہ شاید نہیں آیا. 50-60% پہ جا کے تھوڑا سا لوگوں کو ڈریگ کرنا پڑا، امپورٹنس دینی پڑی کہ آؤ یا کووڈ امپورٹنس ہے. سوشل میڈیا کا جو ہمارا چل رہا ہے اس میں ضرور کہوں گا کہ سوشل میڈیا جہاں کے یہ واٹس ایپ یہ گروپس جو ہیں اس میں کچھ نہ کچھ چونکہ ہر جگہ آزاد ہیں تو اویئرنیس آ رہی ہوتی ہے 2 سال بعد ویکسین لگوائی آپ مر جائیں گے. ویسے ویکسین از دا موسٹ پریونٹیو موسٹ امپورٹنٹ، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ اتنا پریونٹیو اس کا رول ہے کہ باقی تمام چیزوں سے یہ آگے آ جاتی ہے. تو ویکسینیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ڈیزیز کے خلاف اس کو پریونٹ کرنے جا رہے ہیں، اور جو آپ کے اخراجات یا جو وہ ڈیزیز کی کمپلیکیشن یا اس کے ہونے میں لگیں گے اس سے آپ 1/10 یا 1/15 1/20 پہ آپ اس کو ریڈیوس کر رہے ہیں. اور پھر ہاسپٹلس پہ وہ لوڈ ریڈیوس ہو رہا ہے ڈیو ٹو ویکسینیشن کہ برڈن آف ڈیزیز آپ کا جب کم ہوگا کسی ڈیزیز کا تو ایٹ لیسٹ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لوگ اس میں نہیں وہی وسائل کسی اور کسی مطلب ایسی بڑی ڈیزیز جہاں کے واقعی اس کی ضرورت ہے اس میں لگ سکتے ہیں. تو AJK نو ڈاؤٹ میں ویکسینیشن کی بات ضرور کروں گا کہ ہمارا AJK باقی پاکستان کے نسبت آئی ایم پراؤڈ آف سیئنگ کہ بہت بہتر ہے، اور خواہ وہ جس طرح کی ویکسینیشن ہو، اور اس میں سارا رول جو کانسیپٹ وہ گورنمنٹ کی کمٹمنٹ تو ہے ہی اپنی جگہ، اس کے بغیر تو کوئی پروگرام ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن گراس روٹ لیول پہ جو لوگ جاتے ہیں ہمارے فرنٹ لائن ورکرز، ڈسپائٹ آف جو کیمپینز ہو رہی ہوتی ہے ہماری، آپ نے دیکھا ہوگا پولیو کی ہیں، MR کی کیمپین ہوئی، روٹا وائرس کی کیمپین ابھی ٹائیفائڈ کی ہوئی ہے. تو ہارش ویدر کے باوجود لوگ وہاں لوگوں تک انہیں ایکسیس کیا ہے، اور ہماری کوریج جو ہے اس کو ہمیشہ سے کیمپین میں 199 100% 101% کے اراؤنڈ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک بلیسنگ ہمارے لیے، اور ویکسین جو ہے نا نو ڈاؤٹ اٹس ویری امپورٹنٹ. زناب، دمے کا پیشنٹ جو گاؤں میں فرض کیا دور دراز علاقے میں ایک پیشنٹ رات کو اس کا اٹیک ہو جاتا ہے، تو آپ ایک تو آپ نے کافی حد تک سٹارٹ لیا تھا، آپ اس کے لیے کیا ایڈوائز کریں گی؟ پہلی بات تو یہ. دوسرا، جو آپ کا پیشنٹ کسی ہاسپٹل میں شہر کے اندر آتا ہے تو اس کو سب سے پہلے کیا آپ انویسٹیگیٹ کرائیں گی، کیا کیا اس کے ٹیسٹ کرنے ضروری ہوتے ہیں، اور ہاؤ یو ول مینیج اے کیس آف برونکیول استھما یعنی دمے کے پیشنٹ کو آپ علاج کیسے کرتی ہیں؟ احتیاط آپ نے بتائی جو آپ نے، اور اس سے ہٹ کے کہ آکسیجن کا کیا رول ہے اس میں، وینٹیلیٹرز کا کیا رول ہے، اپنا انہیلرز کا کیا رول ہے، اور اس کے بعد اگر پیشنٹ کو اسٹیٹس ایسٹمیٹکس چلا جاتا ہے یعنی ایمرجنسی پڑ جاتی ہے تو ہاؤ یو ول مینیج دس؟ فرسٹ آف آل آپ گاؤں میں کیا اس کے لیے کریں گے؟ سب سے پہلے جیسے کہ میں نے بتایا کہ پریونٹیو میجرز آر ویری امپورٹنٹ، چاہے آپ گاؤں میں ہیں یا کسی بھی سیٹ اپ میں ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جیسے کہ اب سب سے پہلے مینجمنٹ سے پہلے میں آؤں گی کہ ڈائگنوسس اور اس کو انویسٹیگیٹ ہم کیسے کریں گے، ڈائگنوز کیسے کریں گے. ٹھیک ہے.
50 to 60% تو ہسٹری بتا دے گی کہ ہم ڈائگنوز ہسٹری سے کر لیتے ہیں, لیکن ٹو کنفرم آر ڈائگنوسس ہم جو ہے کچھ ٹیسٹ کرواتے ہیں. جیسے اب اگر یعنی آپ یہ کہتی ہیں کہ اس کی آپ نے ہسٹری میں ان کے مریض آیا, اس نے کہا جی میری دم سانس گھٹتا ہے, سانس میں تنگی ہو رہی ہے, سیٹی آواز آ رہی ہے, سیٹی کی آواز آ رہی ہے, اور پھر مزید اس کے علاوہ پھر ہم جب چیک اپ کرتے ہیں تو اس کی چھاتی سنتے ہیں تو چھاتی میں سیٹی کی آواز آتی ہے. پھر اس کی جو ہسٹری ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جب بہار کا موسم آتا ہے تو اس کو سمٹم زیادہ ہو جاتے ہیں, ٹھنڈ آتی ہے تو سمٹم زیادہ ہو جاتے ہیں, مہینے میں اس کو 3-4 مرتبہ سانس کی تکلیف ہوتی ہے, رات کو بار بار اٹھنا پڑتا ہے. اب اس کی نا ڈفرینٹ سٹیجز ہیں کہ جیسے ہلکی, جیسے کہ ماڈریٹ ہے, سویئر ہے, ویری سویئر ہے, مطلب پھر اس کے اکارڈنگلی ٹریٹمنٹ بھی ہوتی ہے. اس کے پھر وہ ہم پیشنٹ کے سمٹمز پہ ہی کلاسیفائی کرتے ہیں اس کو کہ یہ اس کو کس کیٹیگری میں ڈالنا ہے اور اس کے اکارڈنگلی ہم نے ٹریٹ اس کو کیسے کرنا ہے. دمہ درمیانہ ہے, زیادہ ہے یا تھوڑا ہے؟ بہت, جی جی بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب جیسے اب ہمارے پاس پیشنٹ آئے, ان کی ہسٹری لی, پھر ہم نے ان کو کچھ ٹیسٹ, ان کا ایگزامینیشن کیا, ہمیں لگا کہ استھما ہے, پھر ہم ان کے کچھ ٹیسٹ کرواتے ہیں جس میں بلڈ کے ٹیسٹ ہوں گے. اس میں جو ہے اب وہ ٹیسٹ میں کچھ جیسے کہ IgE لیولز ہیں وہ بڑھے ہوئے ہوں گے, ایوسینوفل لیولز ہیں وہ بڑھے ہوئے ہوں گے. پھر اس کا ایک اسپیسیفک ٹیسٹ ہے جس کو ہم اسپائرومیٹری بولتے ہیں. اسپائرومیٹری سانس کا ایک ٹیسٹ ہے کہ جس میں پیشنٹ زور سے سانس لے گا, اندر کی طرف کھینچے گا اور پھر زور سے سانس جتنی بھی نکال سکتا ہے وہ باہر نکالے گا. پھر ہم اس کو ڈفرینٹ گرافس پہ پلاٹ کر کے میجرمنٹس کر کے تو پھر اس کے اکارڈنگلی ہم دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کو دمہ ہے یا نہیں. اب ایک بات میں نے جیسے کہ آپ کو بتائی کہ یہ کرونک ڈیزیز ہے جو آن اینڈ آف چلتی ہے. ہمارے پاس بعض دفعہ پیشنٹ آتے ہیں اور وہ بالکل نارمل ہے, یعنی کہ وہ ود ان سمٹمس پیشنٹ بالکل نارمل ہے, نارمل لائف گزار ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو اس وقت وہ ٹیسٹ نیگیٹو بھی آ سکتا ہے. تو پھر ہم کچھ اور ٹیسٹ کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو پہلے ہم وہ میتھاکولین دیں گے کہ پیشنٹ کی سٹریس ہو, پیشنٹ سٹریسڈ ہو, اس کنڈیشن میں آئے, اور پھر ہم پیشنٹ کا ٹیسٹ کرتے ہیں. یا پھر ایک ہمارے پاس ڈیلی مینول PEFR جس کو ہم بولتے ہیں, پیک ایکسپائریٹری, تو وہ سانس کے وہ ڈیلی وہ اپنی سانس چیک کرتا ہے, اور اگر اس کی وہ میجرمنٹ اسپیسیفک میجرمنٹس ہوتی ہیں تو اگر اس میں پیشنٹ پورا اترتا ہے تو پھر ہم اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں استھما. اب اس کی ڈفرینٹ سٹیجز میں ہم پیشنٹ کے پھر سمٹمس پہ کہ ہفتے میں وہ کتنی دفعہ اٹھتا ہے, رات کو کتنی دفعہ اٹھتا ہے, مہینے میں, تو پھر اس کے اکارڈنگلی ہم پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں. اب ٹریٹمنٹ کی بات آتی ہے تو ایک پیشنٹ جو گاؤں میں ہے جس کو ہم نے ڈائگنوز کیا, اس کو ٹریٹمنٹ دی. اب ٹریٹمنٹ ہم دو جیسے میں نے بتائی کہ اس کو پریونٹیو بھی دیں گے جو اس نے ڈیلی لینی ہے, اور ایک ایسی دوائی بھی دیں گے جو انہیلر کے طور پہ کہ جو اگر اس کو سانس کی تکلیف اچانک سے سٹارٹ ہو گئی, رات کے ٹائم ہے, اس کو سانس کی تکلیف ہو گئی, تو وہ انہیلر ہم اس کو دیتے ہیں کہ آپ نے انہیلر یوز کرنا ہے, پمپ جس کو ہم نارمل پمپ بولتے ہیں, تو اس نے وہ یوز کرنا ہے. پھر پمپ استعمال کرنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ لوگوں کو تو وہ بھی سکھاتے ہیں کہ منہ بند کر کے پہلے سانس کھینچ, باہر کی نکال کے پھر سانس کھینچنا ہے, تو پمپ استعمال کرنا ہے. اب گاؤں کے سیٹ اپ میں نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ گھر میں ہے تو انہیلر یوز کر لے, اور اس کے علاوہ پھر یہ ہوتا ہے کہ بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں یا کوئی, تو وہاں پہ نیبولائزیشن سسٹمز ہوتے ہیں, نیبولائزرز ہوتے ہیں کہ وہاں پہ نیبولائز کر لیں, وہ مطلب آکسیجن لگائیں, آکسیجن اٹیچ کریں, کیونکہ اس میں آکسیجن کی کمی ہو رہی ہوتی ہے. کیونکہ برونکو کنسٹرکشن ہے, کنسٹرکٹ ہوئی ہوئی ہے تو آکسیجن نہیں جا رہا, تو ہمارے برین کو, باڈی کو چاہیے آکسیجن. تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ جب نیبولائز کریں, وہ جو سانس کی نالیاں, وہ نیبولائزرز جو برونکو ڈائلیٹرز ہوتے ہیں, جو دوائی ہم دیتے ہیں وہ برونکو ڈائلیٹر ہوتے ہیں, وہ نالیوں کو کھولتے ہیں. گولیاں دیں گے ان کو, وینٹولین کی گولیاں جیسے, جی جی گولیاں جو ہے ہم ایز اے دیتے ہیں کہ وہ مینٹیننس تھراپی, لیکن جو انہیلر ہوتا ہے وہ اس کو اس ٹائم پہ ایمرجنسی کے طور پہ وہ ان کو کھولے گا فوری طور پہ. ٹھیک ہے, ذرا آپ اپنے ناظرین کے لیے ٹیک ہوم میسج کیا دیں گی آج کے پروگرام کے حوالے سے؟ آج کے پروگرام کے حوالے سے تو میں سب سے پہلے جو میں نے پہلے بھی بولا ہے اور میں دوبارہ بولوں گی کہ اپنی احتیاطی تدابیر, جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا یہ اکنامیکلی برڈنڈ ڈیزیز ہے جو بار بار آپ کو دوائی لینی ہے, تو اس لیے اپنی احتیاط کریں, اور اپنی جو دوائی ہے ریلیونگ, یعنی جو دوائیاں آپ کنٹینیوسلی لیں, لیکن جو دوائی انہیلر ہے وہ اپنے پاس, پمپ اپنے ہر وقت جہاں بھی جا رہے ہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھیں. سردار صاحب مختصراً آپ کا ٹیک ہوم میسج فور جو مس کنسیپٹ ہے اس کے بارے میں لوگوں کو کیا کہیں گے؟ آپ کے شکریہ کے ساتھ دیکھیں جو ویکسینیشن ہماری مطلب ٹل ناؤ اسٹے دا موسٹ امپورٹنٹ پریونٹیو میجرس ان دا ورلڈ اگینسٹ دیز ڈیزیز. تو میں ضرور کہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی یہاں اس وقت سامعین ہیں یا جتنے بھی لوگ دیکھنے والے ہوں گے اور لوگوں کے لیے کہ یہ ویکسینیشن
ایک ایسی چیز ہے جو کہ فری آف کاسٹ اویلیبل ہے. آپ ویکسینیشن کروائیں اپنے لوگوں کے لیے, اپنی فیملیز کے لیے اور اپنی کمیونٹی کے لیے اور پھر ایز اے ہول اپنی سوسائٹی کے لیے, اور ویکسینیشن کو اپنا شعار اس لیے میں ضرور کہوں گا بنائیں کہ یہ آپ کے ایک بڑی مشکل جو بیماری کسی کمپلیکیشن میں جا سکتی ہے اس سے پہلے اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے. تو ویکسینیشن از ویری امپورٹنٹ فار آل دا پیپل. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ. بہت امپورٹنٹ ٹپس آج کے اس پروگرام میں آپ نے ایڈ کی. میرے پروگرامز میں ہمیشہ سے اس طرح کی اچھی ٹپس آتی ہیں, اور یہ دو جو آپ ہمارے مہمان آئے, آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپکس کے اوپر لوگوں کے لیے جو معلومات ہے وہ فراہم کی. آپ دونوں کا ونس اگین بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ مدعو کرنے کا. تھینک یو. ناظرین, جو مسکنسیپٹ ہے ویکسینیشنز کا کہ بھائی اس میں پتہ نہیں کیا ڈلا ہوا ہے, اس سے بالکل کان نہ دھریں ان چیزوں کے اوپر. اور بچوں کے لیے ویکسین جان جو لیوا بیماریاں ہیں یا اپانج کرنے والی بیماریاں ہیں ان سے بچنے کا واحد طریقہ ہے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کے بچوں کو مشکلات ہوں گی, بیماریاں ہوں گی, اور نہ صرف پیسوں کا برڈن یعنی اکنامکلی یعنی فائنینشلی آپ کے لیے ایشوز ہوں گے, بلکہ پریشانیاں بھی ہوں گی. اور دوسری بات, دمہ ایک ایسی بیماری ہے جو جان لیوا بھی ہو سکتی ہے کہ اگر اس کو بروقت علاج نہ کیا جائے ایمرجنسی میں تو جان بھی جا سکتی ہے. تو اپنے گھروں میں پہلی بات تو یہ احتیاط کریں جب جھاڑو دیا جا رہا ہو, چونکہ بہت ساری جگہ ایسی ہیں گاؤں میں جہاں پہ فرش نہیں ہوتے, مٹی کی جو ہے نا وہ فرش مٹی کے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ گرد اٹھنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ اس کو تھوڑا سا پانی چھڑک لیا کریں جب جھاڑو دیتے ہوئے, اگر آپ کے گھر میں کوئی دمے کا مریض ہے تو خصوصاً. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بہار میں پھول ہوتے ہیں, دمے کا مریض ان سے ضرور بچے, ٹھنڈے پانی سے یا ٹھنڈک سے اپنے آپ کو بچائے. ناظرین, میرا پروگرام دیکھتے رہیے گا. آج اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نیا ٹاپک لے کے اور ایک نئے پینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میرا پروگرام دیکھتے رہیے. آپ کا بہت شکریہ. خدا حافظ.